یہ واقعہ میری نانی کے ساتھ پیش آیا، جو ایک نہایت پرہیزگار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ غیر مرئی مخلوقات کی موجودگی اور ان سے چھٹکارا پانے جیسی صلاحیت رکھتی تھیں، مگر یہ انہیں ان مخلوقات سے چھٹکارا پانے کے طریقے کے مناظر نظر آتے تھے۔ وہ کبھی حقیقت میں ہوتے اور کبھی بس خواب کی صورت، مگر اس خصوصیت کے بارے میں نانی کے ابو کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ نانا ابو بھی نہیں۔ نانا ابو ہیڈ ماسٹر تھے، تو ان کا تبادلہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں ہوتا رہتا تھا۔ اس بار ان کا تبادلہ بلوچستان کے شہر لورالائی میں ہوا۔ لورالائی ویسے تو بلوچستان کے بڑے شہروں میں سے تھا، مگر نانا کا جہاں تبادلہ ہوا وہ علاقہ آبادی سے دور ایک سنسان علاقے میں واقع گاؤں میں تھا، جہاں آبادی بہت کم تھی، مگر وہاں گاؤں سے تھوڑا دور ایسے پٹھان قبائل عارضی جھگیاں لگا کر موجود تھے جو خانہ بدوش تھے۔ یہ خانہ بدوش تعلیم سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اپنے بچوں کو دنیا کی سمجھ بوجھ سمجھانے کی ضرورت محسوس کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے زندگی یوں ہی تنہا سنسان جگہوں میں بسیرا کر کے ہی گزارنی ہوتی تھی، اور زیادہ سے زیادہ سردی میں پنجاب جا کر کسی کی زمین پر اجازت لے کر 2-4 مہینے گزارنے ہوتے تھے۔ ان کی ذرائع آمدن مال مویشی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ریوڑ پال کر ان کو بیچ کر زندگی گزارنے والے لوگ، جن کا بس دینی تعلیم سے ہی تعلق تھا۔ مگر یہاں اسکول قریب ہونے پر ان لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ دلایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسکول میں بچوں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ نانی نانا کو اسکول میں ہی ایک کمرہ خالی کر کے رہائش کے لیے دیا گیا تھا، جس میں نانا کو یہ سہولت مل گئی تھی کہ بیوی کے اکیلے ہونے کی پریشانی سے جان چھوٹ گئی تھی۔ نانی بھی پڑھی لکھی خاتون تھیں، تو وہ بھی بچوں کو پڑھا لیتی تھیں، جس سے ان کا بھی ٹائم پاس ہو جاتا تھا۔ نانا نانی کو اس گاؤں میں آئے مہینہ ہو چکا تھا، سب کچھ نارمل طریقے سے جاری تھا، مگر ایک دن گاؤں کی ایک بزرگ عورت اسکول میں ان سے ملنے آئی۔ حال احوال کے بعد نانی کو معلوم ہوا کہ یہ عورت اردو نہیں بول سکتی اور نہ ہی سمجھ سکتی ہے، جبکہ نانی پشتو بولنے اور سمجھنے سے قاصر تھیں۔ وہ عورت مسلسل اسکول سے تھوڑے فاصلے پر موجود گھنے شہتوت کے درخت کے جانب اشارہ کر کے کچھ کہتی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، دہشت، اضطراب اور پریشانی کے سائے تھے۔ نانی چاہ کر بھی نہیں سمجھ پا رہی تھیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تب نانی نے اسکول کے بچے کو بلایا، کیونکہ اسکول میں اردو پڑھائی جاتی تھی اور بچے 1 مہینے میں کچھ اردو سیکھ چکے تھے، تو نانی کو کچھ سمجھا سکتے تھے کہ خاتون پشتو میں کیا کہہ رہی ہیں۔ بچے نے کافی دیر خاتون سے باتیں کی اور پھر نانی کو ترجمہ کر کے بتایا کہ نانی سے خاتون کہنا چاہ رہی ہے کہ اس علاقے میں یہ بہت گھنا پھلدار درخت ہے، اس درخت کا خیال رکھیں، اگر کوئی اس درخت کو نقصان پہنچاتا نظر آئے تو کسی بچے کو بھیج کر فوراً مجھے بلایا جائے، میں وہاں سامنے رہتی ہوں۔ پہاڑ پر موجود خوبصورت گھر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عورت نے نانی کو بتایا۔ نانی نے درخت کی حفاظت کی حامی تو بھر لی، مگر نانی کے دماغ میں کئی سوال جنم لینے لگے۔ نانی جب سے اسکول شفٹ ہوئی تھیں، وہ اور نانا شام کو چہل قدمی کے لیے باہر جاتے تھے۔ انہوں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ گاؤں ویسے تو ہرا بھرا ہے، مگر کچھ درخت جو غالباً شہتوت کے ہی تھے، جلے ہوئے یا سوکھے ہوئے تھے۔ ایک واحد شہتوت کا درخت جو اسکول کے قریب تھا، ہرا بھرا اور جاندار تھا۔ اس پر سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ علاقے کے بچے اس درخت کی جانب متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ پھلدار درخت ہوں اور بچے اس پر اپنا حق نہ سمجھیں، حیران کن تھا۔ نانی اور اب بزرگ خاتون کا شہتوت کے درخت کے لیے پریشان ہونا بھی نانی کو کافی توجہ طلب مسئلہ لگا۔ خیر، چھٹی کا وقت تھا۔ نانی نے بچوں کے جانے کے بعد شام کو چہل قدمی کے وقت درخت کا معائنہ کرنے کا سوچا۔ شام میں نانا نانی چہل قدمی کو باہر نکلے تو نانی نے منصوبے پر عمل درآمد شروع کیا اور شہتوت کھانے کی فرمائش پر نانا کو درخت کے پاس لے گئیں اور ساتھ ساتھ نانا کو اسکول میں آئی بزرگ خاتون کی کہانی سنانے لگیں۔ نانا بھی یہ سب سن کر حیران ہو گئے۔ خیر، اسی دوران دونوں شہتوت کے درخت کے پاس پہنچ چکے تھے۔ نانی نے دیکھا شہتوت کے درخت پر پکے ہوئے لال رنگ کے شہتوت موجود تھے۔ وہ انہیں جلدی سے توڑ کر منہ میں ڈالنے لگیں، مگر یہ کیا، جب انہوں نے انہیں چبایا تو ان کے منہ میں خون اور سڑے ہوئے گوشت کا ذائقہ آنے لگا۔ نانی نے شہتوتوں کو تھوک دیا، مگر زمین پر موجود تھوک میں شہتوت کی جگہ کیڑے اور گوشت کے سڑے ہوئے ٹکڑے موجود تھے۔
नाना भी हैरत से नानी को शहतूत थूकने पर देखने लगे, मगर जब नानी ने उन्हें सड़े हुए गोश्त और कीड़ों का कहा तो वो हैरत से कहने लगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, सामने शहतूत ही है। नानी अपनी बात पर कायम रही कि शहतूत नहीं, सड़ा हुआ गोश्त और कीड़े हैं, जबकि नाना शहतूत पर कायम रहे कि शहतूत है। आखिर नानी को यकीन दिलाने के लिए नाना ने शहतूत तोड़कर खा लिया और कहा, जो तुम कह रही हो, अगर कीड़े और गोश्त होता तो क्या मैं ये खाता? नानी खामोशी से आगे बढ़ गई। वापसी पर नानी ने फिर से शहतूत के दरख्त के पास रुक के देखा। अब की बार उन्हें शहतूत की जगह गोश्त के लोथड़े नजर आने लगे, और ये लोथड़े इतने गले सड़े थे कि उनसे कीड़े टपक रहे थे, मगर नाना को अब भी शहतूत लग रहे थे। नानी समझ चुकी थी ये दरख्त और वो खातून कोई मामूली कहानी नहीं रखते, और ये सब कुछ सिर्फ उन्हें ही समझ आ रहा है। नाना कभी नहीं समझ पाएंगे, जिसकी वजह से बहस की गुंजाइश ही नहीं बची थी। सो वो दोनों घर वापस आ गए, मगर नानी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। नाना की जान पहचान बढ़ चुकी थी। एक रोज़ गांव में शादी थी तो नाना को शिरकत की दावत दी गई, जिसको कबूल करते हुए नाना रात को शादी पर चले गए। गर्मियों के दिन थे। नानी ने बाहर सहन में पड़ी चारपाई पर डेरा डालकर नाना के वापस आने का इंतज़ार करने का फैसला किया। स्कूल के सहन का वाहिद बल्ब रोशन था, जिसके नीचे नानी की चारपाई बिछी हुई थी। रात के तकरीबन 11 बजे थे कि अचानक लाइट चली गई। सारा इलाका अंधेरे में डूब चुका था, मगर पहाड़ पर मौजूद गांव का खूबसूरत मकान रोशन था, जिसमें वो बुजुर्ग खातून रहती थी। शादी वाले घर से हल्ले गुल्ले की आवाज़ें अंधेरे में भी मतवातर आ रही थीं, मगर अचानक स्कूल के बाहर से लोगों के चीखने की आवाज़ें आने लगीं। नानी जैसे तैसे करके अंधेरे में स्कूल के गेट तक आईं तो लोगों ने शहतूत के दरख्त का घेरा किया हुआ था और दरख्त को आग लगा रहे थे। नानी ने घबराकर दरवाज़ा बंद कर दिया। लोगों की आवाज़ें आना बंद हुई तो दरवाज़ा बजने लगा। नाना घर आए। नानी ने गेट खोलकर बाहर झांका तो सामने दरख्त जूं का त्यों खड़ा था। नानी ने तमाम कहानी नाना के गोश गुजार कर दी। नाना ने लालटेन उठाया और दरख्त का मुआयना करके आए। उन्हें सब कुछ मामूल के मुताबिक लगा। नानी को तसल्ली देने के लिए कहने लगे, मैं कल किसी से पूछता हूँ। नानी जान चुकी थी कि इस दरख्त का होना इलाके के लोगों के लिए ख़तरा है, सो उसका अंजाम यही होना है कि लोगों ने उसे जला देना है। उधर नाना ने उस दरख्त के मुतालिक अगले रोज़ अपने एक दोस्त से पूछा तो मालूम हुआ कि बकौल इलाके के बुज़ुर्गों के इस गांव वालों को शहतूत के दरख्त रास नहीं आते। जब भी कोई दरख्त फल उठाने लगता है तो उसको अचानक से आग लग जाती है या वो सूख जाता है। नाना ने स्कूल के करीब वाले दरख्त का पूछा कि ये क्यों हरा भरा और फलदार है, तो नाना के दोस्त ने बात को रफा दफा करने के लिए कहा, ये बस वाहिद दरख्त जो सलामत है और हम लोग इसके साथ किसी किस्म की छेड़खानी नहीं करते, ना ही इसका फल खाते हैं। आप लोग भी इस दरख्त से दूर रहो, बाकी मुझे इस दरख्त के बारे में कोई मालूमात नहीं। नाना अबू दोस्त की बातों से मुतमिन नहीं हुए, मगर दरख्त से दूर रहने में ही आफियत जानी। नानी मुहिमजू खातून थीं। उन्होंने सबसे पहले तो ये महसूस किया कि दरख्त पर गैर मर्ई मखलूक़ात का बसेरा है, इसलिए उन्होंने आयतल कुर्सी को एक कागज़ पर लिखकर दरख्त की जड़ में दबा दिया। इस कार्रवाई में उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे बहुत सी मखलूक़ात तड़पती हुई चीख रही हैं। फिर उसके बाद दरख्त के बारे में मालूमात लेने के लिए उस बुज़ुर्ग खातून के घर चल पड़ी। साथ एक बच्चे को ले लिया जो अच्छी खासी उर्दू बोलना सीख चुका था। वो अपने बड़ों से सुन चुकी थी कि अगर किसी दरख्त पर गैर मर्ई मखलूक़ात का बसेरा हो तो उसकी जड़ में आयतल कुर्सी लिखकर दबा दो, उससे दरख्त के इर्द गिर्द हिसार बन जाता है। मगर जैसे नीम हकीम ख़तरे जान होता है, इस तरह ऐसी मखलूक़ात को तजर्बे के बगैर छेड़ना भी मौत से कम नहीं होता। वो दोनों पहाड़ पर बने खूबसूरत घर के दरवाजे पर खड़े थे। दरवाजे पर दस्तक दी तो गेट खोलने पर सामने से वही बुज़ुर्ग खातून नमूदार हुई। काले स्याह कपड़े पहने, चेहरे पर भौंों के पास काजल से अजीब से निशान बनाए, आंखों में लाली लिए जैसे कई रातों से सोई ना हो, गले में ढेरों तावीज़ पहने, हाथ में लाठी लिए सवालिया नज़रों से नानी को देखे जा रही थी, जैसे नानी का उसके घर आना उसे नागवार गुजरा हो। वो नानी को ना अंदर आने का कह रही थी ना वापस जाने का। बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चे ने तेवर देखे बिना ही अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बुजुर्ग खातून ने रास्ता दे दिया, मगर तेवर मज़ीद ख़राब हो गए।
کمرے میں چاروں طرف گدے بچھے ہوئے تھے جن کے ساتھ گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے، جو بلوچستان میں گھروں میں مہمانوں کے لیے بچھائے رکھنے کی روایات میں سے ہے۔ نانی نے بزرگ خاتون سے حال احوال کیا، جس کا نپے تلے لفظوں میں جواب دیا گیا۔ نانی نے بھی بغیر وقت ضائع کیے شہتوت کے درخت کے بارے میں سوالات کی بوچھاڑ کر دی، جس پر خاتون نے بچے کو تلخ لہجے میں کچھ کہا۔ بچے نے نانی کو کہا خاتون انہیں وہاں سے جانے اور درخت سے دور رہنے کا کہہ رہی ہیں اور دوبارہ کبھی ان کے گھر نہ آنے کی تنبیہ کر رہی ہیں۔ نانی نے کہا مگر تم ان سے شہتوت کے درخت کے بارے میں تو پوچھو، جس پہ لڑکے نے ڈرتے ہوئے خاتون سے کچھ کہا تو خاتون نے اس بار غصے میں غراتے ہوئے پشتوں میں کچھ کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بچے نے نانی کو جلدی سے کہا کہ انہیں اسی وقت یہاں سے نکلنا چاہیے۔ نانی اور بچہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو نانی نے غیر ارادی طور پر مڑ کر خاتون کی جانب دیکھا اور کہا میں درخت کاٹ دوں گی یا جلا دوں گی۔ یہ جملے نانی کے منہ سے کیسے ادا ہوئے نانی خود نہیں جانتی، مگر یہ جملے ادا ہونے کی دیر تھی کہ خاتون نے چھڑی زمین پر غصے سے ماری۔ چھڑی کے ہتھے سے سرخ رنگ کی روشنی نکلنے لگی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ بچہ اور نانی بے ہوش ہو گئے۔ ادھر نانی نے بزرگ خاتون کے گھر جانے والی واردات اسکول کی چھٹی کے بعد جب نانا سو گئے تھے تب ان سے چھپ کر ڈالی تھی، تو نانا سکون سے دوپہر سے لے کر شام تک سوئے رہے۔ ان کی آنکھ تب کھلی جب کوئی اسکول کا گیٹ پیٹنے کی صورت میں بجا رہا تھا۔ نانا ابو نے دروازہ کھولا تو سامنے گاؤں کے کچھ لوگ اور اس بچے کا والد کھڑا تھا جو نانی کے ساتھ خاتون کے گھر گیا تھا۔ بچے کے باپ نے جب بچے کے اسکول سے واپس نہ آنے کی شکایت کی، جس پر نانا نے جو دیکھا وہی کہا کہ وہ بچہ میرے سامنے اسکول کے گیٹ کی جانب جا رہا تھا، باقی مجھے معلوم نہیں، خیر میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں اسے ڈھونڈنے۔ نانا یہ کہتے نانی کو اپنے جانے کا بتانے آئے تو نانی گھر میں کہیں موجود نہیں تھی۔ نانا ابو نے وہاں موجود لوگوں کو نانی کی گمشدگی کی اطلاع دی تو تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اب سب نانی اور بچے کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ جن بچوں کے گھر اسکول کے قریب تھے ان سے معلومات لی گئیں تو ایک بچے نے گواہی دی دوپہر میں نانی اور وہ بچہ سامنے پہاڑوں کی جانب جاتے نظر آئے تھے۔ پھر میں شام تک یہیں کھیلتا رہا مگر وہ دونوں تب تک واپس نہیں آئے۔ یہ بات اور تشویشناک تھی کہ آخر کیا معاملہ ہوا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑوں کی جانب انہیں تلاش کرنے کو نکلیں گے۔ وہ پہاڑوں میں انہیں تلاش کرتے کرتے بزرگ خاتون کے گھر پہنچ گئے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچے تو خوف اور دہشت سے ان کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ بوڑھی خاتون نے نانی اور لڑکے کو باندھ کر آگ لگائی ہوئی تھی، جس سے ان کے آدھے جسم جل کر راکھ ہو چکے تھے اور آدھے جل رہے تھے۔ ماحول میں انسانی گوشت کے جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ آگ ٹانگوں کی سمت سے لگی ہوئی تھی، اس لیے نانی اور بچے کو پہچاننے میں دشواری نہیں ہوئی۔ گاؤں والوں نے بوڑھی عورت کے گرد گھیرا تنگ کر کے اسے دبوچ لیا اور گاؤں لے کے آ گئے۔ بوڑھی عورت پاگلوں کی طرح دلخراش چیخیں مار رہی تھی، جبکہ گاؤں والے خوف اور غصے سے اسے گھسیٹتے ہوئے گاؤں لا رہے تھے۔ گاؤں میں ہر طرف اسی واقعے کی چیم گوئیاں تھیں۔ ہر کوئی خوف و ہراس میں مبتلا تھا کہ یہ بزرگ عورت کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے اور کیوں کیا ایسا۔ گاؤں میں جرگا سسٹم تھا۔ دور دراز علاقے سے سردار کا انتظار کیا گیا جس کے کنٹرول میں یہ علاقہ آتا تھا۔ سردار کو ایک دن لگ گیا جائے وقوع تک آتے آتے تو اہل علاقہ نے تدفین پر زور ڈالا، جس پر نانا نانی کی میت لے کر اپنے علاقے آ گئے۔ تدفین کے فوراً بعد نانا کچھ رشتہ داروں کے ساتھ واپس گاؤں چلے گئے جہاں جرگا بیٹھنا تھا۔ جرگے میں خاتون کو لایا گیا تو اس نے روتے دھوتے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ سب مجھ سے جنات نے کرایا ہے۔ میں نے اس گاؤں کے شہتوت کے درختوں پر عملیات کیے جس کی وجہ سے اس گاؤں میں شہتوت کے تمام درختوں پر شیطان جنات نے بسیرا کر لیا ہے اور ان کا سب سے پہلا شکار میرا اپنا بیٹا ہو گیا۔ میں نے مزید چلے کاٹے تو یہاں کے لوگوں کو ان شہتوت کے درختوں سے بہت سا جانی نقصان ہوا۔ آئے روز ان کے بچوں، عورتوں، آدمیوں پر جنات کے سائے آنے لگے اور پھر آپ لوگوں نے شہتوت کے درختوں کو کاٹنا اور جلانا شروع کر دیا، مگر شہتوت کے درخت پھر سے اگاتے تو تمہارے بڑے بزرگوں نے اپنے گاؤں میں بندش لگا دی جس سے شہتوت کے درخت یا تو خود جل گئے یا سوکھ گئے اور ساتھ ہی جنات کا بسیرا بھی ان پر ختم ہو گیا۔ میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجھے ایک عامل نے چلے کا بتایا اور کہا کہ شہتوت کے درختوں سے ہی تمہارا بیٹا واپس مل سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں ایک شہتوت کا درخت لگانا ہوگا۔
میں نے تمہارے بزرگوں سے بہت بار شہتوت کے ایک درخت کی اجازت مانگی مگر انہوں نے نہیں دی، تو میں نے علاقے کے باہر حصار سے دور ایک شہتوت کا درخت لگایا جس کے پاس ہی سرکار نے اسکول کی تعمیر شروع کر دی۔ اس درخت کو میں نے اپنے بیٹے کی طرح پالا اور پھر اس کی حفاظت بھی مختلف عملیات سے کی، مگر وہ عورت یعنی نانی جب میرا بیٹا مجھ سے ملنے والا تھا تو درمیان میں آ گئی۔ اس نے شہتوت کے درخت پر حصار لگایا جس نے میری سالوں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ میرا بیٹا آدھا جل گیا اور آدھا ابھی بننے کے عمل میں تھا۔ سب کچھ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا، میں سب ٹھیک کر لیتی۔ یہی سوچ کر میں نے اس عورت کو پھر بھی جانے کو کہا تو اس نے میرے درخت کو جلانے کی دھمکی دی۔ میں اپنے بیٹے کو دوبارہ سے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اگر درخت جل جاتا تو میں اپنے بیٹے کو اس زندگی میں کبھی واپس نہ حاصل کر پاتی، اس لیے میں نے دونوں کو جنات کے ذریعے قابو کر کے جلا دیا۔ میں تم سب کو درخت سے اور مجھ سے دور رہنے کی تنبیہ کرتی ہوں، ورنہ نتائج بہت خوفناک ہوں گے۔ لوگوں نے مولوی صاحب سے رجوع کیا جنہوں نے اپنے استاد محترم سے سارے مسئلے کا حل پوچھا، جس پر استاد محترم نے جو ایک روحانی شخصیت تھے انہوں نے درخت کو آگ لگانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی بزرگ خاتون کو پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا اور بوڑھی خاتون کا گھر جو عملیات کا مرکز تھا اسے بھی جلانے کا حکم دیا۔ پولیس سب سے پہلے آ کر بزرگ خاتون کو لے گئی اور اس کے گلے سے تعویذوں وغیرہ کو علیحدہ کر دیا، مگر خاتون نے وہاں جیل میں بھی یہی عملیات کرنے کو نہیں چھوڑا۔ مقدمہ دائر ہوا تو جج صاحب نے فوراً پھانسی کا حکم دے دیا، کیونکہ جیل میں بہت سے اہلکار اور قیدی ان عملیات سے متاثر ہوئے تھے۔ پھانسی کے حکم پر 1 ہفتے بعد ہی عمل درآمد ہوا۔ ادھر گاؤں والوں نے درخت کو آگ لگا دی اور مولوی صاحب کے استاد محترم نے گاؤں کے ارد گرد دوبارہ سے حصار بنا دیا، مگر یہ واقعہ گاؤں والوں کے لیے ناقابل فراموش تھا۔ نانا کو درخت کو آگ لگاتے ہوئے نانی کا دیکھا ہوا وہ منظر یاد آ گیا جو شادی سے واپسی پر نانی نے نانا کو سنایا تھا۔ نانی کے اندر چھٹی حس تیز تھی جو جنات کی موجودگی اور ان سے چھٹکارا پانے میں انہیں راستہ دکھاتی تھی۔ نانا ابو پچھتا رہے تھے کہ کاش واقعی وہ درخت وہ جلا دیتے تو آج جانی نقصان نہ ہوتا۔ معاشرے میں جنات اتنے متحرک نہیں ہیں جتنا کہ انسان، ان سے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے وہ چھیڑخانی کر کے خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور جنات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔